انسان اللہ رب العزت کی کسی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیتا ہے، انسان سے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، ناقدری کریں گے، اس سے منہ پھیریں گے، اس سے انحراف کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، وہ نعمتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کسی دوسرے انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آج 14 اگست آنے والی ہے، یہ پاکستان اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ جتنی مشکلات کے بعد، جتنی قربانیوں کے بعد، جتنی تنگیوں کے بعد، جتنی قتل و غارت کے بعد، جتنی شہادتوں کے بعد یہ ملک پاکستان ہمیں ملا ہے، آج ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے۔ یہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ یہ پاکستان یہ باجے بجا کر حاصل نہیں کیا گیا، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی شہادتوں کے بعد یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ کیا پاکستان کو بڑھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ادھر آ کے سیر و تفریح کرتے رہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو نقشے بناتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو کاپی پینسل لے کر وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں؟ وہ لوگ پاگل تھوڑا تھے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، وہ لوگ پاگل تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی کدوں کی شہادتیں دے دی، مائیں بہنیں بیٹیاں وہ قربان ہوگی اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ رات کو سویا ہوا ہے، اس کو رات کو خیال آیا کہ دنیا میں بہت سارے نقشے موجود ہیں، بیٹھے بیٹھے کاپی پینسل سے ایک نیا نقشہ بناتے ہیں، نیا پاکستان بن جائے گا؟ ایسے پاکستان نہیں بنا۔ یا ان لوگوں کے دماغ خراب نہیں تھے جنہوں نے لاکھ کی قربانیاں دی ہیں؟ ماں بہنوں بیٹوں کی عزتیں نیلام ہوگی اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں آگے چل کے منظر بیان کرتا ہوں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے وہ ان الفاظ کو، ان مناظر کو پڑھ کر جو کتابوں میں لکھے ہوئے کہ یہ پاکستان کتنی مشکل سے حاصل کیا گیا۔ پاکستان اس لیے نہیں حاصل کیا گیا، دیکھیں گناہ کرنے والے، غلطیاں کرنے والے، خطائیں کرنے والے یہ ہر مذہب میں لوگ موجود ہیں، مسلمانوں میں بھی موجود ہے، کافروں میں بھی موجود ہے، ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، یہود و نصارہ میں، ہر مذہب میں موجود ہے۔ دہریت تو سارا کا سارا گند ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ مسلمانوں میں بھی موجود ہے جو سود کھاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی موجود ہے جو رشوت لیتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو قتل و غارت کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کے برے لوگ یہ مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ لیکن کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ایک بندے نے رات کو سوچا نہیں مسلمانوں کو کھلم کھلا گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی اللہ کے پاکستان بناتے ہیں، جا کے ادھر جا کے گناہ کریں گے معاذ اللہ، اس لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ پاکستان یہ جو مسلمان ہیں یہ آج بھی فلمیں کئی لوگ بناتے ہیں، اس وقت بھی بناتے تھے جب یہ بر صغیر پاک و اکٹھا تھا۔ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا کہ کسی نے احتجاج کیا ہو کہ ہندو فلمیں بنا لیتے ہیں، مسلمانوں کو فلم نہیں بنانے دیتے، یا ہندوؤں کے اندر جو مراسی ہے وہ اپنا مراس گناہ کر لیتے ہیں جو مسلمان ان کو کرنے نہیں دیا جاتا معاذ اللہ؟ اس وجہ سے پاکستان نہیں بنایا گیا۔ پاکستان بنایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے پرچم کو بلند رکھا جائے گا، حاکمیت اللہ رب العزت کی ہوگی، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی یہ مسلمان ایک آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں گے، اس لیے پاکستان حاصل کیا گیا ہے۔ ورنہ ہر قسم کا گناہ جو کل بھی ہو رہا تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے، جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے وہ آج پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جو شہری انڈیا کے اندر نہ ہو پاکستان کے اندر آج بھی ہو رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے، یہ پاکستان گناہ کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، موج مستیاں کرنے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، ان چیزوں کے لیے یہ پاکستان نہیں بنایا گیا۔ پاکستان بنایا گیا کہ آپ آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے یہ خطہ۔ دیکھیں جب پاکستان بنانے کی تحریکیں شروع ہوئی یہ نعرے لگے تھے کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، یہ نعرے لگائے گئے ہیں، پھر مسلمانوں نے لگائے بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان۔ اس کے بعد لاکھوں لاکھ لوگوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی بربریت، ہر طرح کا ظلم یہ مسلمانوں کے اوپر یہ کیا گیا اس وقت جس وقت مسلمان یہ عزت کر رہے تھے۔ آگے چل کے میں مناظر بیان کرتا ہوں، لیکن اس چیز کو سمجھ آج ہمارے بچے کس طرح آزادی منا رہے ہیں، 14 اگست ہمارے بچے کس طرح بجا رہے ہیں، باجے بجا کے پاں کر کے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار کر وہ راہ گیروں کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے تو اس طرح کر رہے ہیں، ون ویلنگ کر کے جو ہے نا وہ آزادی کے بنا رہے ہیں، بے حیائی فحاشی اور یعنی کر کے یہ ہمارے بچے وہ آزادی منا رہے ہیں۔ یہ جشن آزادی اس طرح ہوتا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن داخل ہوئے، دیکھیں ایک وقت وہ تھا جب نبی علیہ السلام کا مجبور کر دیا گیا مکہ سے نکلنے کے لیے، نبی علیہ السلام ہجرت فرما گئے۔ ایک وقت وہ تھا نبی علیہ السلام نے مکہ میں رہنے والے اپنے اصحاب سے فرمایا تم ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے، یہ زمین تنگ کر دی ہے کافروں نے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے، یہ چونکہ اللہ رب العزت کی نعمت تھی، نبی علیہ السلام کا سر مبارک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے وہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام جس اونٹ کے اوپر سوار تھے نا، نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک اس اونٹ کی کوہان کو لگ رہی تھی۔ اب انسان بیٹھا ہوا اونٹ کے اوپر، وہ جو اونٹ کی پیٹھ کے درمیان گردن کے تھوڑے سے پیچھے وہ تھوڑا سا حصہ ابھرا ہوتا ہے، وہ بندے سے تو نیچے ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سر مبارک کو اتنا جھکایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت مل رہی ہے، اللہ رب العزت کی نعمت ہے یہ وطن کہ مکہ المکرمہ آج مشرکین سے پاک ہو گئے، کافروں سے پاک ہو گئے، اللہ رب العزت نے اسلام کا بول بالا کر دیے۔ نبی علیہ السلام کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا، آج سے انہیں انکساری کرتے ہوئے ہمارے بچے بے حیائی کر رہے ہیں، یہ آزادی کا جشن منا رہے، ہم اس بے حیائی کو پھیلانے میں ہم خود ان کو پیسے دے رہے ہیں، باجے بجاؤ، تماشا کرو، موٹر سائیکلیں لے رہو، سڑکوں پہ نکلو، ون ویلنگ کرو، غیر محرم عورتوں کے ساتھ عیاشیاں مناؤ، پیسے خود دیتے ہو، پیٹرول کے پیسے خود دیتے ہو، عیاشیاں کرنے کے لیے پیسے دیتے ہو، یہ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے بچے آزادی کے جشن کس طرح منا رہے؟ ہمیں تو چاہیے تھا ہم سر بسجود ہوتے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے اس 14 اگست والے دن، لیکن ہمارے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیتیں شاید مفقود ہو چکی ہیں کہ ہم گناہوں کی طرف بڑی جلدی سے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے لیے ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی، ہمیں وطن دیا، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، اللہ رب العزت کی بندگی کر سکیں، ہم اللہ رب العزت کو یاد کر سکیں، اللہ رب العزت کے پرچم کا بلند کر سکیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں شروع سے لے کر آج تک نہ ایماندار حکمران ملے، اور بدقسمتی یہ حکمران نہیں ملے تو عوام خود بھی سیدھا ہونا نہیں چاہتی۔ آج ہر بندہ رو رہا ہے فلانا لوٹ کے کھا گیا، فلانا لوٹ کے کھا گیا، لیکن یہ بندہ خود بھی رشوت لیتا ہے۔ نواز شریف نے کھا لیا، فلانے نے کھا لیا، فلانے نے کھا لیا، تو خود سود کھاتا ہے، تو لوگوں کا رونا روتا ہے، حکمرانوں کا رونا روتا ہے۔ اپنے اندر تو تبدیلی پیدا کرنا۔ اگر کوئی حکمران لوٹ کے کھا گیا، ویسے تو سارے کھا گئے، لیکن کیا تیرا ضمیر نہیں جاگتا کہ تو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، وحشت کا مظاہرہ کرتا ہے لوگوں کے اوپر، جو تجھ سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر رعب جماتا ہے اپنا۔ اگر تجھے اللہ رب العزت نے ایک بڑا منصب دی ہے، بڑی سیٹ دی ہے، تیرا کرم چلتا ہے، تو ایک سائن کر دے، لوگوں کی غریبوں کی نوکریاں لگ جاتی ہیں، تو رشوت لیتے ہیں لوگ ان چیزوں کے لیے، اور جو رونا روتا ہے حکمرانوں کا، حکمران کھا گئے، فلاں کھا گئے، تو خود بھی تو کھاتا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ دیکھیں میں نے حساب دینا ہے اپنا، میں نے شہباز شریف کا حساب کوئی نہیں دینا، میں نے نواز شریف کا حساب نہیں دینا، میں نے عمران خان کا حساب نہیں دینا، یا کوئی اور تحریک ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، تحریک لبیک والے، کسی بھی جماعت ہے، میں نے کسی کا حساب نہیں دینا، میں نے حساب دینا ہے اپنا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ تجھے اللہ کی نعمت دی گئی تھی، تو نے اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کیوں کی تھی؟ تو میرا جواب نواز شریف آ کے دے گا۔ میرے بچے، میری بچیاں، اللہ نہ کرے اللہ اس سے پہلے موت دے دے، اور اللہ کرے قیامت تک ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں، ہمارے بچے بے حیائی کریں گے، ہم اس کو پیسے دیں گے، تو ہمیں تو جواب اس چیز کا دینا ہے۔ ہمیں یہ تھوڑا دینا ہے کہ وہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے، ہمیں یہ تھوڑا دینا ہے کہ سڑکوں پر اور بھی ماں باپ کے بچے جو ہے نا وہ سڑکوں کے پر اس طرح کے کام کریں، ہمیں ان کا حساب ہی نہیں دینا۔ ہمیں حساب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ ہر انسان نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان افراد کے اوپر جو اس کے گھر والے، جو اس کے ماتحت ہیں، ان کے اوپر حکمران ہے، ہمیں تو ان لوگوں کا حساب دینا ہے۔ قیامت والے دن پوچھا گیا کہ تیرے بچے، تیری بچیاں بے حیائی کرتے رہے پارکوں کے اندر جا کر، اور تو پیسے دیتا رہے، تو آزادی کے جشن کو اس طرح مناتا رہے، تو تجھے تو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا نا پھر ادھر۔ مجھے تو اس چیز کا حساب نہیں دینا، میں تو کبھی نہیں گیا، آج تک اللہ کے فضل سے میں نہیں گیا ان چیزوں کے پروگرام کے اوپر، نہیں، اللہ کے فضل سے نہیں گیا، تو مجھے تو ان چیزوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں، جن کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے اندر ماڈرن ماحول کا ایک جراثیم پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تو حساب دینا پڑے گا ان چیزوں کا۔ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، 14 اگست کے مخصوص لباس، اتنے باریک لباس ہیں، کئی لباس تو
لیکن وہ سبز لباس پہننے. او بھائی سبز لباس پہننا ضروری نہیں ہے، ان بے حیائی کے راستوں کو بند کرنا ضروری ہے. تو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اس طرح کا سبز رنگ کا لباس لے کے دیتا ہے، اس کے بعد جھنڈے بنے ہوئے ہیں، ستارے بنے ہوئے ہیں، چاند بنا ہوا ہے، جشن آزادی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ لباس ہی باریک ہے. اس سے جسم کی جسامت وہ ظاہر ہوتی ہے، جسم کی رنگت یہ ظاہر ہوتی ہے. جب وہ لباس اتنے وہ ٹائٹ ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجود انسان بے لباس ہے. تو اس طرح کا لباس اس لیے لے کے دیتے ہیں کہ آزادی کا جشن منایا جائے. یہ آزادی کا جشن تو کہاں منا رہے ہیں؟ آزادی کا جشن تو لانتے سے بیٹھ رہے اپنے نامہ اعمال میں. دیکھیں نبی علیہ السلام نے، میں پہلے بھی حدیث عمر کا بیان کر چکا ہوں، نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ عورتوں کی جو 2 جماعتیں ایسی ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی لیکن پیدا ہوں گی. نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ عورتیں ہوں گی، میں نے پیچھے وہ حدیث عمر کا بیان کی، ان کے جو بال ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے. یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. کچھ عورتیں بال باندھتی ہیں ادھر، یہ ٹھیک ہے. کچھ عورتیں بال باندھتی ہیں ادھر، یہ وہ لانتی کام ہے، وہ ساری اس طرح اوپر اٹھ جاتا ہے. یہ وہ حدیث مبارکہ کی وعید میں یہ عورتیں آتی ہیں جو ادھر اپنے بالوں کا جوڑا باندھتی ہیں، وہ سر اوپر اٹھ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے سر یہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی، اور یہ عورتیں دوسروں کو بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی اور خود بے حیائی کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. آج لباس اتنے باریک ہے. بھائی آزادی کا جشن کو کپڑوں میں منایا جاتا ہے، کوئی کپڑے پہننا اس طرح کا ضروری ہے؟ لوگوں نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے. ربیع الاول کے دن آتے ہیں تو لوٹ مار کے بازار گرم ہو جاتے ہیں. وہ نقش کے اوپر یہ جو اس طرح کی جھنڈیاں ہوتی ہیں، جو اس طرح کی لائٹیں ہوتی ہیں، وہ ٹوکا ڈبل کر دیتے ہیں لوگ. اس طرح 14 اگست کا معاملہ آتا ہے تو جھنڈے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. یہ آزادی کا جشن تھوڑا منا رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے بچے ہماری بچیاں اس طرح کی ٹوپی پہن کے، اس طرح کا لباس پہن کے وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارا بچہ وہ موٹر سائیکل سے جاتا ہے، ہمارا بچہ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل کا سلنسر نکلوا دیتا ہے 14 اگست منانے کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ گھر سے نکل کے وہ داتا دربار پہ حاضری دیتا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بادشاہی مسجد میں نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ تبرکات کی زیارت کرتا ہوگا اپنے پیچھے لڑکی کو بٹھا کے؟ وہ کیا کرتا ہوگا؟ آج کا بچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی دوست کے ساتھ فیمیل کے ساتھ جانا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا اس کو لڑکی کو پیچھے بٹھا کے؟ وہ کیا کرنے جاتا ہوگا؟ موٹر سائیکل کا سلنسر وہ کس لیے اتارتا ہے؟ ہمارا بچہ ہماری بچی اس طرح کا لباس پہن کے وہ کس کو دکھانے جاتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو لباس لے کے دیا، 20 سال اس کی عمر ہے، اس طرح کا لباس لے کے دیا 14 اگست کا، وہ پہن کے باہر نکلتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کدھر جاتی ہوگی؟ وہ خالہ کے گھر مسلح بچھانے جاتی ہوگی. ہمیں ان چیزوں کو ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے، غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہو رہا ہے یا ہونا کیا ہے. میں امامہ شریف اگر اتارتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، اپنے اوپر مثال دے دیتا ہوں، میں وہ 14 اگست والی ٹوپی پہن کے باہر نکلتا ہوں، موٹر سائیکل پہ نکلتا ہوں، تو میں خالی اس لیے تو نہیں نکلتا نا میں مہاجر آباد کی 4 گلیوں کو چکر لگا کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤں گا، اس لیے تو میں نے 50 روپے کی ٹوپی نہیں لی. ہمارے بچے جو ہے نا وہ گلے میں پہننے والے لاکٹ، زنجیریں، وہ جو بھی 14 اگست کے حوالے سے ہوتی ہیں، ہاتھوں کے اوپر باندھنے والے وہ چین ہوتے ہیں، کڑے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے پہننے کی اجازت نہیں ہے، نہیں پہننے کی اجازت ہے. یہ جو سٹیل کے ہوتے ہیں یا لوہے کے یا کسی بھی دھات کے ہوتے ہیں، پہننے کی اجازت نہیں. آپ کا بچہ ان چیزوں کو خریدتا ہے، اس نے کڑے خریدتے ہیں، یا آج کل کے جو اوباش لڑکے ہیں وہ پاؤں کے میں پہننے کے لیے بھی کچھ نہ اس طرح کی چیز خرید لیتے ہیں، ربٹ نما، ہاتھ میں بھی خرید لیتے ہیں، گھڑی بھی خرید لیتے ہیں، انگوٹھی چاندی کے علاوہ لوہے کی جو 14 اگست کی مناسبت سے وہ خرید لیتے ہیں، پلاسٹک کی ٹوپی خرید لیتے ہیں، وہ پٹکا جو ہوتا ہے 14 اگست کے حوالے سے وہ خرید لیتے ہیں، شرٹ خرید لیتے ہیں، پینٹ خرید لیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں اس لیے خریدی ہیں کہ وہ سارا دن مسجد میں گزارے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز نہ خرید، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو کس مقصد کے لیے خریدا جا رہا ہے. کیا وہ اس لیے خرید رہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے گا؟ کس لیے وہ خرید رہے؟ وہ گندے کام کرے گا، باہر جا کے بے حیائی کرے گا، پارک پکنک مقامات کے اوپر جائے گا، پارکوں کو آباد کرے گا، لڑکیوں کو دیکھے گا، بد نظری کرے گا، بے حیائی کرے گا، فحش اور ریانی کے مناظر کو دیکھے گا. اور یہی سارا کچھ بناوٹ سگاریاں کس لیے؟ میں جمعہ پڑھانے آتا ہوں، میں سیدھے کپڑے پہن کے آتا ہوں،
مطلب مجھے کسی کو دکھانا ہو تو میں اس طرح بن سنور گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے یہاں پر سینکڑوں لوگ سننے والے ہیں، مجھے پتہ ہے میں کس کام کے لیے آتا ہوں۔ تو ایک بچہ جو بناؤ سنگار کر رہا ہے، یہ ایک بچی اس طرح کی بناؤ سنگار کر کے وہ گھر سے باہر جا رہی ہے، وہ کس لیے جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جا رہی ہے، بندگی کے لیے جا رہی ہے، اسلام کے حدود کو مضبوط کرنے کے لیے جا رہی ہے، اسلام کے احکامات کو اپنے پر مسلط کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ کس لیے جا رہی ہے؟ یا اس کا معاملہ وہ دوسرا ہے کہ یہ کسی کو دکھانے کے لیے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، یا منہ اٹھا کے جس طرح کے اوباش لڑکے ناکام کے ناکار کے بس خالی دشمن اناج کے، یہ اس لیے جا رہے ہیں، ابا جی نے 1000 روپے دے دیے بس ٹھیک ہے، سارا دن وہ بے حیائی کرے گا، بد نظری کرے گا، پارکوں میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ گپے ہنکے گا، ٹائم ضائع کرے گا، فضول کاموں کے اندر فضول لفنگے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ وقت کو برباد کرے گا، اور پیسے کس نے دیے ہیں؟ ابا جی نے دیے۔ خاص طور پہ وہ بچے اور وہ بچیاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، ان کے اوپر خاص نظر رکھیں ان معاملات کے اوپر۔ یہ آزادی کا جشن کدھر منا رہے ہیں یار؟ یہ تو کوئی آزادی کا جشن نہیں ہے۔ آزادی کا جشن منائیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، بندگی کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اللہ رب العزت نے نعمت دی اس کے اوپر شکر ادا کریں، یہ آزادی کا جشن ہے۔ لیکن ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر، جو گناہ ہم سارا سال نہیں کرتے وہ 14 اگست کے موقع پر کر کے ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے جی حکمران کھا گئے، پھر بندہ کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ کوئی حکمران آتے ہیں کہ ان کے جو مد مقابل دوسری اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس طرح خراب کرتی ہے، یہ وہ۔ ہم حکمرانوں کا اپنے اوپر بیٹھے ججوں کا رونا روتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بھی تو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بابا، اپنے آپ کے اندر بھی تو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا بچہ، آج ہماری بچی اس طرح کے لباس پہن کر، اس طرح لڑکوں کے ساتھ، لڑکے ہیں تو لڑکیوں کے ساتھ جا کر اگر اس طرح کے برے کام کرتے ہیں تو اس میں حکمرانوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں چیف جسٹس کا کیا قصور ہے؟ سپریم کورٹ کا کیا قصور ہے؟ ہائی کورٹ کا کیا قصور ہے؟ کس عدالت کا کیا قصور ہے؟ اگر میرا بچہ، میری بچی، آپ کا بچہ، آپ کی بچی اس طرح کے گناہ کرتے ہیں، اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں۔ ابھی جو چلو حکومت چلی گئی ہے، شہباز شریف کی حکومت تھی، اس میں شہباز شریف کا کیا قصور ہے کہ اگر ہمارا بچہ گناہ کرتے ہے؟ شہباز شریف یہی نا کہ وہ خزانے کو کھا جاتا ہے، یہی ہے، لیکن ہمارا بچہ کا گناہ کرتا ہے، اس میں شہباز شریف کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو ہمیں اپنے افعال کے اوپر، ہمیں اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کسی چیز کا جشن منا رہے ہیں، کسی چیز کی خوشی کر رہے ہیں، ہم کہیں شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ ہماری بچی اگر دوپٹہ اتار کر وہ 50 روپے کی پلاسٹک کی ٹوپی سار کے اوپر پہن دی اور پیچھے سے بال نظر آ رہے ہیں، سارے چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور وہ آزادی کا جشن منا رہی ہے، تو یہ آزادی کا جشن تھوڑا ہے؟ یہ لانتی کام آپ خود کر رہے ہیں، اس سے بھی کروا رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں۔ اس میں نہ حکمرانوں کا کوئی قصور ہے، نہ کسی ادارے کا قصور ہے، نہ کسی اور بندے کا کوئی قصور ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور ہے۔ بے حیائی کو آپ خود پھیلا رہے ہیں، اور اس دن کے موقع پر اس دن پھیلا رہے ہیں جس دن ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے، ہمارے آباؤ و اجداد نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی تھیں، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی تھیں۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے جب یہ ہجرت ہو رہی تھی پاکستان کی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جہاز ان لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزرا جو لوگ لاہور کی طرف انڈیا سے، ہندوستان سے ہجرت کر رہے تھے۔ ایک جہاز، وہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ وہ قافلہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا قافلہ تھا کہ لوگ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ وہ ایک اس طرح لائن میں چلتے ہوئے آ رہے تھے، ہمارا جہاز اسی لائن کے اوپر جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ پونا گھنٹہ ہمارا جہاز اٹھتا رہا، وہ قافلہ ختم نہیں ہوا۔ اتنی بڑی قطار کے اندر لوگ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور وہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جو وہ لوگ تھے جو پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سروں کے اوپر دوپٹے نہیں تھے، جس بیماریوں سے ان کے جسم نڈال ہو چکے تھے، جسم کے اندر قوت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ہجرت کر رہے تھے، پیدل کر رہے تھے ہجرت۔ کچھ لوگوں کے پاس سواریاں تھیں، لیکن زیادہ لوگ وہی تھے جو پیدل ہجرت کر رہے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی ہے۔ ٹھیک ہے ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے، ٹھیک ہے، لیکن ہم گناہ تو خود بھی کر رہے ہیں۔ سارا قصور حکمرانوں کا تو نہیں ہے،
सारा कसूर कोई हुक्मरान, कोई पार्टी अगर सियासत में है तो अपोजिशन का भी नहीं है। ये वो जुर्म है जो आप खुद कर रहे हैं और अपनी नौजवान नस्ल को कर रहे हैं और ख़ुद भी करवा भी रहे हैं। मैं आपके सामने एक मंजर रखता हूँ। जब पाकिस्तान की तरफ हिजरत हुई, मुसन्निफ लिखता है कि उस वक़्त जो मुसलमानों के ऊपर हमारे जो आबा अजदाद थे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, उनके ऊपर जुल्म और सितम के जो पहाड़ तोड़े गए हैं ना, ये गौर से मेरे अल्फाज सुनना, मैं बिल्कुल वही अल्फाज जो लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये अल्फाज सुने और देखिए कि आज हमने अपनी बच्चियों को, हमारे बच्चों को किस रास्ते पे लगा दिए। वो टोपी पहन के, वो उस तरह का लिबास पहन के, कहाँ ये आज़ादी का जश्न नहीं है, ये लांती काम है। आज़ादी का जश्न मनाना है, शरीयत की हुदूद में रह के मनाएं, आपको कोई नहीं रोकता, मैं भी नहीं रोकता। वैसे तो गैर ज़रूरी चीज़ है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां इस तरह के मामलात को मनाने के लिए सड़कों के ऊपर निकलें, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद जुल्म अजीम ये है कि फिर बेपर्दा होकर निकलें। एक निकलने की इजाज़त नहीं है, दूसरा अगर निकलें तो फिर बेपर्दा होकर निकलें। और फिर बंदा कह रहे कि मैंने 14 अगस्त मनाई है तो मज़ा आ गया। कैसा मज़ा है? अल्लाह और रसूल को तूने नाराज़ कर दिया, खुदा के बंदे। सुनते जाए, मुसन्निफ लिखता है कि जब ये पाकिस्तान की तरफ ये काफ़िले हिजरत कर रहे थे, हमारे आबा व अजदाद के ऊपर हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो उस वक्त थी, उनके ऊपर किस तरह जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, ये ज़रा सुनते जाएं। मुसन्निफ लिखता है कि बिलखुसूस मशरकी पंजाब में जहाँ की रियासतों से 52 लाख, एक साइड से 52 लाख मुहाजिरीन वो पाकिस्तान आए। जिस तरह से हुकूमत की फ़ौज, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? इंडिया की, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान अभी सिर्फ नक्शा ही हुआ था ना, अभी बाकायदा इस तरफ हुक्मरान नहीं आए, इस तरफ हुकूमत नहीं बनी, इस तरफ वो दीगर चीज़ें नहीं बनी। मुसन्निफ लिखता है जिस तरह हुकूमत की फ़ौज, पुलिस और हिंदुओं और सिखों ने बंदूकों, राइफलों, ब्रेन गनों, स्टेन गनों, बमों, तोपों, बर्छियों, नेज़ों, तलवारों, कुल्हाड़ियों, किरपानों और दीगर हथियारों से लाखों मुसलमानों की नस्ल कशी की, वो फ़कीदुल मिसाल है। उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि चाकू, छुरियाँ, बर्छियाँ, नेज़े, जो जिस हिंदू को, सिख को जो चीज़ मिली उसने उसी से मुसलमानों को कत्ल कर दिया। जो जिसके हाथ में जो चीज़ आई उसने उसी से कत्ल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई। मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू और सिख बनाया गया। मसाजिद के अंदर सूअर, खिंजीर और दीगर जानवर छोड़ दिए गए। कुरान हकीम के औराक में सौदा लपेट कर दिया जाने लगा। मुसलमान मर्दों और औरतों और बच्चों को नज़र आतिश कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। एक शक़ीयुल कल्ब, एक बदबख्त इंसान ने, उसने 100 बच्चों को अपने हाथ से अपनी आंखों के सामने जिंदा आग में वो भून डाला। लाशों के टुकड़े करके उनको सलाखों में परोकर आग पर पकाया गया। बच्चों को ज़बह करके उनके आज़ा काट कर उनका गोश्त उनकी माओं के मुंह में ज़बरदस्ती वो डाला गया और उनको, माँ बाप को, उनकी औलाद के खून पीने पर मजबूर किया गया। लाशों को दरख्तों पर लटकाया गया। बच्चों को हवा में उछाल कर नीचे से नेज़ा मार दिया गया। वो उसके अंदर लटक गए बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे मासूम बच्चों को फौजी बूटों से कुचला गया। कम सिन कलियों की, यानी जो बच्चियां, छोटी बच्चियां, कम सिन कलियों की नाजुक टांगे पकड़कर उन्हें चीर कर 2 टुकड़े कर दिया गया। टांग पर टांग रखकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। माँ बाप के सामने बच्चों के मुंह में नेज़ा मारकर हलक के पार कर दिया गया। उनके कान, नाक, होंठ काट कर वालिदैन की झोली में डाल दिए गए। ये आज़ादी किस तरह मिली, ये जरा सुनते जाएं। और कहीं दूध पीते बच्चों को कीलों से ठोक कर दीवार के साथ लगाते, गले में कील लगा देते, वो बच्चा लटक जाता दीवार के अंदर ही। दूध पीते बच्चों को कीलों से ठोक कर दीवार में टांग दिया गया। सबसे बुरा हाल मुसलमान औरतों का था। आज हमारी बच्चियां इस तरह के आज़ादी का जश्न मना रही हैं। वो देखें कि हमारी उस वक्त की माओ बहनों बेटियों ने किस तरह का जुल्म बर्दाश्त किया है, इसलिए कि पाकिस्तान में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी कर सके। सुने, सबसे बुरा हाल मुसलमान औरतों का था। कई लड़कियों को उनके वालिदैन और भाइयों ने उनकी इस्मत की हिफाजत की खातर, यानी कोई हिंदू, कोई सिख, कोई और बंदा मेरी बेटी के साथ जिना ना कर सके, मेरी माँ के साथ जिना ना कर सके, मेरी बेटी के साथ जिना ना कर सके, उसकी इस्मत की हिफाजत की खातिर खुद अपने हाथों से कत्ल कर दिया कि मैं कत्ल कर दूं, ये बेहतर है, बेहतर इससे कि मेरे सामने एक हिंदू मेरी बेटी के साथ जिना करे। और आज का बंदा अपनी बेटियों को बेहयाई का लिबास
پہن کر پیسے دے رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر جا, بارڈر کے اوپر جا, پکنک مقامات کے اوپر جا, یونیورسٹی میں جا, اس طرح کے پروگرام کو اٹینڈ کر جا کے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. کئی لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے خودکشی کر لی. لاتعداد لڑکیاں اغوا کر لی گئی, جن میں بے شمار آج بھی اپنی کوکھ سے کافر بچوں کو جنم دے رہی ہیں. ان کی آنکھیں کسی محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کا انتظار کرتے ہوئے پتھرا چکی ہیں, پتھر بن چکی ہیں کہ کبھی تو محمد بن قاسم کا کوئی جانشین آئے گا. جو زندہ ہاتھ لگی, یعنی پھر بھی کوئی بچیاں اگر ہندوؤں سکھوں کے ہاتھ لگ گئی, جو زندہ ہاتھ لگی ان کی چھاتیاں کاٹ دی گئی. والدین اور بھائیوں کے سامنے جوان لڑکیوں کو ننگا کر کے انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کی عصمت دری کی گئی, ان کے ساتھ زنا کیا گیا. جنہیں آسمان نے بھی کبھی برہنہ سر, ننگے سر نہ دیکھا تھا, ان کے کپڑے اتار کر مسلمان بچوں کے جلوس نکالے گئے. یہ لاہور کا, یہ بھاٹی گیٹ کا یہ روڈ ہے, بزرگوں سے پوچھے, یہاں پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی لاش نہ لٹکی ہو. یہ جو روڈ ہے داتا صاحب سے سامنے جاتا ہے بھاٹی گیٹ کی طرف. جنہیں آسمان نے بھی کبھی برہنہ سر نہ دیکھا تھا, ننگے سر نہیں دیکھا تھا, ان کے کپڑے اتار کر ننگے کر کے ان کے جلوس نکالے گئے. سرعام مسلمانوں کے عصمت کا جنازہ نکال دیا گیا. بوڑھے جو افراد تھے, بوڑھے, آج جو ہمارے دادے اور نانے ہیں نا, وہ دوتروں پوتروں کو کہتے ہیں کہ نہیں چل 500 روپیہ دے ہی دے, کوئی گل نہیں, سال بعد ایک دن آتا ہے. وہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں والدین کو, وہ نہ دے تو خود اپنے پاس سے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے اس وقت کے آباء و اجداد رہے, اس وقت کے دادے نانے تھے, انہوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں ذرا سنیں. اور آج کے دادوں نانوں کے کرتوت دیکھیں. بوڑھوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر, جو اس وقت کے دادے نانے تھے, ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں سب کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. وہ مسلمان جو کسی طرح جان بچا کر اپنے گھر بار اور جائیداد کو چھوڑ کر کیمپ پہنچتے, جہاں پہ کچھ لوگ مسلمان جمع ہوتے, کیمپ تمبو نما تھے, خیمے نما لگے ہوئے تھے, وہاں پر پہنچتے, وہ وہاں لا یموت فیہا ولا یحیا, یعنی نہ وہاں پر زندگی ملتی تھی نہ وہاں پر موت آتی تھی. نہ کچھ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, باہر نکلے تو کافر مار دیں گے, اندر بیٹھے رہے تو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. وہ اس طرح کے کشمکش میں تھے. کئی دن کھانا اور پانی پینے کو ملتا ہی نہیں تھا. وہ خواتین جو ہمیشہ باپردہ رہتی, ان کے کیمپس, ان کیمپس کے اندر وہ بغیر دوپٹے کے تھی. اگر کھانا دیا جاتا تو اس میں غلاظت, پیشاب پخانہ, یہ غلاظت اور کانچ پیس کر ملا کر وہ دیا جاتا. کئی مسلمان زہر ملا ہوا پانی پینے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے. کیمپس میں طرح طرح کے وبائی امراض پھیل گئے. بچے, بوڑھے, مرد اور عورتیں سسک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ مرنا شروع ہو گئے. رہی صحیح کسر حفاظت پر مأمور فوجیوں اور پولیس نے مسلمانوں کو گولیاں مار کر اور ان کی بیٹیوں کو اغوا کر کے نکال دی. اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو لباس پہن کر آئے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں گے. جب رات ہوئی تو پتہ چلا یہ تو سکھ تھے, بچیوں کو اٹھا کر لے گئے. سب کے سامنے وہ زنا کر رہے ہیں. سنتے نہیں ادھر. ان کیمپس کے اندر یہ منظر بھی آسمان نے دیکھا کہ بعض موقع پرست مسلمان, مطلبی مسلمان, نام نہاد مسلمان, جن کے کردار سے کفر کی بدبو آتی ہے, انہوں نے اس حالت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم کیا سونے ذرا. بعض موقع پر مسلمان اس حال میں صاف پانی کا ایک گلاس 300 روپے میں فروخت کرتے رہے. 300 روپے میں. آج اتنی مہنگائی کے دور میں 10 روپے کا سادہ پانی کا گلاس مل جاتا ہے. کئی دفعہ آپ بسوں کے اوپر سفر کرے تو ٹھنڈے پانی کا. اچھا, یوں دریا عبور کرنے, کھانا یا پانی خریدنے اور جان اور آبرو کی حفاظت میں مسلمانوں کے سونے اور چاندی اور روپے کی صورت میں جو بھی جمع پونجی تھی ختم ہو گئی. جب ایک پانی کا گلاس 300 روپے میں مل رہے تو ایسے ختم ہو گئے پیسے مسلمانوں کے پاس. وہ مسلمان قافلے جو ٹرکوں, بسوں اور بیل گاڑیوں پر یا پیدل ہی پاکستان کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے, راستے میں ان قافلوں پر حملے کیے گئے, لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا. لاکھوں کا قافلہ ہزاروں میں اور ہزاروں کا قافلہ چند سو کے اندر رہ گیا, اور سینکڑوں کا قافلہ چند گنتی کے 2, 4, 5, 10 بندوں کی شکل میں وہ پاکستان پہنچتا. بے شمار افراد سفر کی صعوبتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے فوت ہو جاتے. کئی لوگ منزل پر پہنچ کر مر جاتے. ان قافلوں کے بارے میں پھر وہ مثال جو میں نے پہلے دی ہے کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں خود اس جہاز کے اندر تھا. وہ انگریز کہتا ہے ہمیں 45 منٹ لگے اس قافلے کو پار کرنے میں جو پاکستان کی طرف ہجرت کر رہا تھا. 45 منٹ ایک جہاز, اڑنے والے جہاز کو لگے. اگلا منظر سنیں. وہ اسپیشل ٹرین جو پاکستان روانہ ہوتی, اس کے ڈبوں میں انسان بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس دیے جاتے. سینکڑوں مرد ٹرین کے اوپر سفر کرتے. آج بھی اس طرح کی کئی تصاویر موجود ہیں.
नेट के ऊपर मौजूद है। उन ट्रेनों पर मुनज़्ज़म हमले किए जाते हैं, पूरी ट्रेन रास्ते में काट दी जाती। जब ट्रेन पाकिस्तान पहुंचती तो एक बंदा भी ना मिलता। मालो असबाब लूट लिया जाता, ख़वातीन को अगवा कर लिया जाता। इसी तरह जब ये ट्रेनें पाकिस्तान पहुंचती तो जब इधर के लोग वो फूल लेकर, हार लेकर, जो भी उस वक्त चीज़ें वो इस्तेकबाल के लिए खड़े होते, देखते तो एक बंदा जिंदा ही, एक बंदा भी जिंदा वो ट्रेन से ना निकलता। एक मुसन्निफ लिखता है, उसने लंबी बात लिखी, ट्रेन का एक मंजर बयान करते हुए लिखता है, कहता है कि मैं वो मतलब बाद दिल नखास एक डब्बे की तरफ बड़ा, दरवाजे में रुक गया, वहाँ खूड़ का छप्पड़ लगा हुआ था, दरियाई बहर है। वो कहते हैं सामने एक बूढ़ी औरत गठरी की तरह पड़ी थी, आंखें पतराई हुई थी, दोनों हाथ पेट पर थे यहाँ पे, और पेट से निकलने वाली आंतों का ढेर लगा हुआ था। आज जो दादियाँ और नानियाँ सिफारिशें करती हैं ना दोतों और पुत्रों के लिए, नवासों के लिए, नवासियों के लिए, कि चल दे ही दे, 1000 रुपया दे ही दे, ना दे अब्बा ना दे तो फिर खुद दे देती हैं। ये इस तरह देखें उस वक्त की माओं ने, उस तरह की दादियों और नानियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये क्या कर रही हैं। तो ये भाई जो हमारे बच्चे कर रहे हैं ना, ये आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे, ये बेहयाई कर रहे हैं, और ये जितने इस तरह के करतूत करेंगे हमें उन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम की हालत उस वक्त तक तब्दील नहीं फरमाता। कोई कौम कहती ना कि हमें ज़वाल से उरूज मिल जाए, अल्लाह ताला उस वक्त तक उनको उरूज अता नहीं करता जब तक वो कौम खुद अपने आप को पहले तब्दील ना कर दे। आप कहेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर के मौका पर, नए साल के मौका पर, क्रिसमस डे के मौका पर, वैलेंटाइन डे के मौका पर, या 14 अगस्त के मौका पर, ये इस तरह के जो इवेंट आते हैं, इस तरह के मौके पर आप बेहयाई करें, फांसी करें और यानी करें, हर तरह के गंद फैलाएं और फिर कहें कि अल्लाह ताला हमें उरूज दे दे। तो अल्लाह ताला जिस तरह के हमारे करतूत होते हैं ना, उसी तरह के हुक्मरान मुसल्लत फरमाता है। फिर बंदा कहता है हुक्मरान लूट के खजाना खा के, माफ़ी तो तेरे पास भी नहीं है। कौन सा जुर्म है इस माशरे के अंदर जिसके अंदर तेरा हिस्सा नहीं है। आज एक बच्चा है, आखिरी बात है, एक बच्चा वो यूनिवर्सिटी जाता है, वो कहता है अब्बा पैसे नहीं देता, अब्बे के पास पैसे हों तो वो तेरे पैसे पूरे करे, और तू यूनिवर्सिटी तुझे पैसे वो देता है, खुद भूखा रह के तू उधर जाके तालीम हासिल करे, तू उधर जाके लड़कियों के साथ जो है ना वो गलत किस्म के मरासिम बना रहा है। एक गैर महरम लड़की की खातिर तो अब्बे से लड़ाई कर लेते हैं, एक गैर महरम औरत के साथ जिसके साथ उन्हें शादी भी नहीं करनी है, उसके साथ ताल्लुक को बचाने के लिए तू माँ बाप से लड़ाई कर लेते हैं, उनको कत्ल की धमकियाँ देता है तू, फिर कहता है कि अब्बा पैसे नहीं देता। तुझे ये चाहिए था कि तालीम के साथ साथ अपने वालिद का हाथ बटाता, तुझे ये चाहिए था कि अगर तेरे घर के हालात अगर मुनासिब नहीं है तो वालिद साहब का दस्ते बाजू बनता, कोई ना कोई ऐसी पार्ट टाइम जॉब करता कि घर का बोझ नहीं उठा सकता, अपना बोझ उठा लेता। खुद तो निकम्मे है, खुद तो हड हराम है, खुद तो इस तरह के मामला पे गंदे काम करते हैं, बेहयाइयाँ करते हैं, फिर कहते तो अब्बा पैसे नहीं देता, अब्बा फीस नहीं पूरी देता, अब्बा बड़ी मुश्किल से पैसे देते हैं। अब्बा एक अब्बा है, उसने घर के पूरा निज़ाम चलाना है। हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ, ये आपने सुना है ना किस तरह उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे बच्चे उस हवा में इस तरह उछालते थे, नीचे से निज़ा मार देते थे। इस तरह हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है, क्यों कि हम मुल्क पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर जाए, वहाँ पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत बंदगी खुले दिल से कर सकेंगे। तो इस 14 अगस्त को इस तरह बनाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और बंदगी करने वाले बने। सड़कों के ऊपर, पिकनिक मकामात के ऊपर ये इस तरह के पार्कों का बात ना करें, खुदा का वास्ता ना करें, खुदा का वास्ता ना करें। वो अल्फाज बड़े मोहतात तरीके से मैं कह रहा हूँ, अपने बेटों और अपनी बेटियों को मुआशरे के सामने इस तरह ना रखें कि लोग गंदी नज़र से उनको देखें। हमारी बेटियों को, हमारी माँओं बहनों को लोग गंदी नज़र से ना देखें, आप इस तरह का लिबास ना पहनने दें उनको। अगर आप खुद इस तरह का लिबास पहनते हैं तो फिर आप कहते कोई मैली अख नाल देखेगा तो अख कट देगा। आप खुद उनको इस तरह का लिबास देख रहे हैं कि पूरा ज़माना उनको देखे गंदी नज़र से। तो इतने गैरतमंद शेख चिल्ली के ख्यालात के अंदर या ख्याली पुलाव बनाने के अंदर गैरतमंद ना बने। गैरतमंद बने सही हकीकी मानों में, इस तरह की चीज़ें ना लेकर दें, उनको इस तरह के मामलात के ऊपर घर से ना निकलने दें। फिर आप गैरतमंद हैं, खुद घर से बाहर निकाल के, खुद बल्कि साथ जाके फिर आप कहते कोई मेरी आंख से देख के दिखाए। आपने ज़माने के सामने उनको रखा ही इसलिए कि ज़माना उनकी तरफ देखे, वरना ले जाने का कोई तुक ही नहीं बनता था। इन चीज़ों को गहरी नज़र से देखें।
جس طرح میں گہری نظر سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، بعض بندے کہتے ہیں، میرے والے سے کہتے ہیں کہ ڈراتے بڑا زیادہ ہیں۔ او بھائی ادھر نیکی کو کرتا نہیں ہے، نیکی تو ادھر کوئی کرتا نہیں ہے معاشرے کے اندر، بے حیائی زیادہ، تو میں زیادہ بے حیائی کے اوپر ہی بولوں گا نا۔ سارے کام تو دوستیوں والے ہو رہے ہیں تو میں دوزخ کے اوپر ہی بولوں گا۔ ہر بندے کو کہوں گا کہ تیرا یہ کام بھی دوستیوں والا، تیرا اس کا کوئی جنتیوں والا کام سامنے آئے گا تو کہوں گا نا کہ یار مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو ہر طرف تو بے حیائی ہے، فحاشی اور یعنی ہے، بدنگاہی ہے، بد نظری ہے، تو میں اس لیے برائی کے خلاف زیادہ بولتا ہوں۔ خلاف بولوں گا، لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، ہم برائی کر رہے ہیں، تو وہ برائیوں سے بچیں گے نا۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔